الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه وعلى أصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأنفقوا في سبيل الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. بعد الصلاة معزز سامعین ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ امیر المومنین خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے ہے. اسی ماہ مبارک میں چند دنوں بعد آپ کا یوم وصال ہے. اسی حوالے سے 22 آنے والی ہے ان قریب. آج کا ہمارا یہ خطبہ جمعہ آپ کی سیرت پہ، آپ کی محبت رسول پہ اور آپ کے وہ امتیازات جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس عظیم مرد مجاہد کو عطا فرمائے. سامعین، یہ بات پہلے ذہن نشین کر لیجئے. میں یہ بات اسپیشلی آج یہاں کرنا چاہتا ہوں خطبہ کے آغاز میں. حضرت ابو نعیم نے ایک واقعہ اور ایک روایت لکھی ہے حضرت فرات بن صائب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے حضرت میمون سے یہ سوال کیا کہ آپ تو بہتر جانتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے. آپ اپنے پاس بزرگ ہو گئے تھے، عصا مبارک رکھتے تھے اور اس کے سہارے آپ چلتے تھے اور بہت پرہیزگار عظیم شخصیت. کہتے ہیں کہ حضرت فرات بن صائب نے سوال کیا کہ اے میمون، آپ یہ فرمائیے کہ عظمت اور شان میں زیادہ مقام سیدنا ابو بکر کا ہے یا سیدنا علی مرتضیٰ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہما؟ کہتے ہیں کہ میرا یہ سوال کرنا تھا تو وہ کانپنے لگ پڑے. ان کے ہاتھ سے دست مبارک سے عصا مبارک گر گیا اور وہ زمین پہ آ گئے. دیر تک کب کبھی کے عالم میں رہے، پریشانی کے عالم میں رہے. کہتے ہیں ہم حیران اور پریشان ہو گئے کہ معاملہ کیا ہوا. ہم نے تو ایک سوال کیا اور اس کے جواب میں ان کی یہ حالت اور کیفیت ہو گئی. جب کچھ دیر کے بعد اٹھے اور واپس اپنی کیفیت میں آئے
تو ہم نے ڈر کے سوال کیا کہ حضور کیا ہوا؟ ہم نے تو ایک سوال کیا تھا۔ آپ نے روتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا جب لوگ یہ بھی سوال کریں گے کہ ان میں سے افضل کون ہے۔ فرمایا تمہارا مقام کیا ہے کہ تم یہ پوچھو کہ یہ افضل ہے یا یہ افضل ہے؟ یہ دونوں سرکار کے یار ہیں، ایک سرکار کے گھر والا ہے، ایک سرکار کے در والا ہے، ایک صدیق ہے، دوسرا حیدر کرار ہے۔ یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے کہ ان کی شان کیا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ میں نے جملہ اس لیے آغاز میں بتایا کہ جناب کوئی سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کر لے تو اس پہ ٹھپا دوسرا لگ جاتا ہے، اور کوئی علی مرتضیٰ کی شان بیان کر لے اسے جناب رافضی اور شیعہ اور پتہ نہیں کیا کہہ لیا جاتا ہے۔ اور خدا کے بندو تمہارا اپنا مقام کیا ہے؟ تم ہوتے کون ہو؟ آپ اور میں، ہمارا اپنا لیول کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، ان کے درمیان ترازو وہ لگائے جو ان دونوں سے افضل ہو۔ سمجھے میری بات؟ ان دونوں کا موازنہ وہ کرے جو سیدنا صدیق اکبر سے بھی بڑا ہو، جو حضرت علی مرتضیٰ سے بھی بڑا ہو۔ تو ایسا بڑا ہم نے کائنات میں صرف ایک ہی دیکھا ہے انسانوں میں، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں یہ سوال کیا کہ اپنی زندگی میں آپ نے کبھی یہ بات کی؟ ہاں ہمیں حدیث سے یہ ملتی ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی بات آئی تو فرمایا اے لوگوں ذہن نشین کر لینا یہ میری بات کہ جب میں اکیلا تھا، جب میں تنہا تھا، جب مجھے مال اور دولت اور سر کی اور قوت کی مجھے ضرورت تھی، سب سے زیادہ جس کے مال نے مجھے نفع دیا اس کا نام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد دوسری عظیم شخصیت علی مرتضیٰ ہیں، ان کے بارے میں کسی نے سوال کیا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ علی مرتضیٰ کے بارے میں نے تو بات ختم کر دی تھی جب میثاق ہو رہا تھا، جب مواخات ہو رہی تھی تو ساروں کو میں نے بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ تو میں نے کہا تھا علی رونے لگے، سرکار اب میں کدھر جاؤں گا؟ تو میں نے کہا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، کل حشر میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ ایک کو سرکار نے یہ کہہ دیا، ایک کو سرکار نے یہ کہہ دیا۔ اور سنیے سرکار جب علیل ہوئے، ظاہری طور پہ آپ کی طبیعت ناساز ہوئی تو لوگ آئے، سرکار اذان ہو گئی، جماعت کا وقت ہو گیا، لوگ اذان کے بعد انتظار کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا۔ میں نے پہلے بھی ایک صبح کے درس قرآن میں یہ بات بیان کی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور اب تک عربوں کے یہاں پہ، اور یہ ایک سنت طریقہ یہی ہے، اذان کا ٹائم ہوتا ہے، جماعت کا ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ بات سن لیں، اذان کا وقت ہے، جماعت کا وقت نہیں ہے۔ یہ جو گھڑی لگی ہوئی ہے جناب ہمارے جماعت اور یہ ٹائم لگے ہوئے ہیں، یہ اسلامی روح سے نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے حساب سے لگا لی ہوئی ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہوتا تھا؟ اذان ہوتی، مؤذن رسول اذان پڑھے، جب نماز کا وقت ہوتا، اس کے بعد جب سرکار تشریف لے آتے آ کے مکبر تکبیر کہتا، سرکار جماعت کروا دیتے۔ اب تک سنت یہی چلی آ رہی ہے دونوں حرمین میں۔ حرم مکہ میں بھی یہی ہے، جماعت کا ٹائم نہیں ہے حرم مکہ میں، حرم مدینہ طیبہ میں بھی یہی ہے، کیونکہ سنت یہی ہے، طریقہ یہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عربوں میں ایک رسم اب بھی چلی آ رہی ہے اور یہ سنت رسول ہے، شکر انہوں نے اس کو قابو کیا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اصول تھا، جو ہی اذان شروع ہوتی تھی سارے لوگ کام کاج چھوڑ کے دوڑ کر مسجد کی جانب آ جاتے تھے۔ کیوں؟ کہ جماعت کا تو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اذان ختم ہو، سرکار فوراً تشریف لے آئے اور جماعت کھڑی ہو جائے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جو ہی اذان ختم ہوتی تھی، مسجد حرام اور مسجد نبی جو بھی سرکار جہاں تھے وہ پوری مسجد بھر چکی ہوتی تھی۔
اس کے بعد سرکار کی مرضی، سرکار چاہیں تو فوراً آ جائیں، سرکار چاہیں تو 10 منٹ بعد آ جائیں، سرکار چاہیں 15 منٹ بعد آ جائیں، سرکار چاہیں آدھے گھنٹے بعد آ جائیں، سرکار چاہیں گھنٹے بعد آ جائیں۔ اور ایک دن تو ایسا ہوا، سیدنا بلال فرماتے ہیں سرکار باہر تشریف ہی نہ لائے اور اگلی جماعت کا ٹائم ہونے، اذان کا وقت ہونے والا تھا، سرکار تشریف لائے، سرکار نے فرمایا بلال اذان تکبیر کہو، ہم نے تکبیر پڑھی، سرکار نے جماعت کرائی، یہ زور کا وقت تھا، جب زور کی نماز ختم ہوئی تو عصر کا وقت ہو گیا، سرکار نے فرمایا بلال اذان پڑھو عصر کی نماز، سرکار نے زور اور عصر اکٹھی پڑھا دی۔ یہ تو سرکار کا۔ ہمارے ہاں اصل تصویر پتہ نہیں کیوں نہیں بیان کی جاتی، کیوں حقائق کو چھپایا جاتا ہے۔ یہ میں ریکارڈنگ پہ بات ہو رہی ہے، میں کوئی چھپ کے بات نہیں کر رہا ہوں، مائکرو فون پہ بات کر رہا ہوں۔ کسی کو اس پہ مسئلہ ہو تو میرے ساتھ کھلا آ کے جب چاہے جس وقت چاہے، دن ہو رات ہو، بات کر لیں میرے ساتھ۔ اب بات جو میں عرض کر رہا تھا، واپس آ جائیے۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ وسلم کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو اور میرے مصلی پہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی مصلی رسول پہ سرکار کی ظاہری حیات میں ہوتے ہوئے کسی کا چڑھنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں امتیازات ابو بکر بیان کرو۔ جب یہ بات ہوئی، سرکار کا حکم پہنچایا گیا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جناب صدیق اکبر آئیے تشریف لائیے۔ سرکار نے فرمایا ہے آج جماعت اور امامت میرے مصلی پہ جناب ابو بکر کروائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر مصلی رسول پہ آئے، لوگوں کو نماز پڑھائی۔ یہ بات جب بعد میں ہوئی، لوگوں نے کہا آج سرکار تشریف نہیں لائے، آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کروائی ہے۔ اب یہ بات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کس موقع پہ کی؟ جب سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا، کچھ لوگ فتنہ پرور آگے بڑھے اور انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ خلافت نہیں مانتے۔ سب سے پہلے آگے بڑھنے والے جس صحابی کا نام ہے وہ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے لوگوں خبردار بیٹھ جاؤ، کسی نے فتنہ برپا کیا، ہم آج اس کو اپنا امام بناتے ہیں جس کو ہمارے دین کا امام محمد عربی نے بنا دیا تھا۔ فرمایا سرکار نے جس کو ہمارے دین کا امام بنایا تھا، ہم اسے سلطنت کا امیر کیوں نہ بنا لیں۔ آج لوگوں نے لڑائیاں جھگڑے کر رہی ہے، وہ جناب اس سے چھین لی گئی خلافت جس علی کو میں جانتا ہوں، جس علی کے بارے میں نے سیکھا ہے، جس علی کے بارے میں نے کئی سالوں سے پڑھا ہے اور پڑھ رہا ہوں اور پڑھتا رہوں گا، اس علی کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو خیبر کے بڑے بڑے دروازوں کو، کئی من کے دروازوں کو ایک جھٹکے سے ہلائے تو اٹھا کے توڑ کے خیبر کو فتح کر لے، وہ حیدر کرار ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی خلافت لے لیتا اور وہ ڈر کے چپ رہتا۔ وہ کیا یہ علی حیدر کے بارے میں ہم یہ بات سوچ سکتے ہیں؟ اس حیدر کرار شیر خدا کے بارے میں ہم نے یہ پڑھی ہے روایت، جب آپ خیبر کے مقام پہ کھڑے تھے نا تو آپ نے سامنے راہب کو پتہ کیسے للکارا تھا؟ آپ نے فرمایا اسمی علی وانا ابن ابی طالب، اے میرا نام علی ہے اور میری ماں نے میرا نام اسد حیدر کرار اور شیر رکھا ہے، اور تو جانتا ہے میں ابو طالب کا شہزادہ ہوں جس کے جمع مردی کے ڈنکے پورے عرب والے جانتے ہیں۔ کیا وہ علی اپنی خلافت نہ لے سکا؟ وہ علی اپنا حق نہ لے سکا؟ یہ محض فتنہ ہے، فسادات ہیں۔ اور میں نے بات عرض کر دی کہ ان کے درمیان جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ترازو وہ لگائے جس کے پاس ان دونوں سے بڑا مقام ہو، ان دونوں سے بڑی عزت ہو۔ ایسا کائنات میں ان کے بعد کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں ہوا اور نہ کوئی پیدا ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 1 نائب رسول ہیں، سرکار کی ظاہری حیات میں سرکار کے مصلی پہ امامت کرا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو لفظ صدیق کہا جاتا ہے
آج یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، دو روایات بڑی ہیں ملتی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے یہ روایت بھی لکھی ہے کہ جب سرکار نے اعلان نبوت کیا اور فرمایا کہ گواہی دو، فاشہدوا اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، اے لوگوں گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ فرمایا مردوں میں سے، علی تو تب چھوٹے تھے، یہ باتیں ساری پہلے کی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب میں نے یہ اعلان کیا تو جس نے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر توقع اور ٹھہرے اور رکے، جس نے سب سے پہلے میرے اوپر ایمان کا اعلان کیا، آپ نے فرمایا اس کا نام ابو بکر ہے، اس کا نام ابو بکر ہے۔ جب میں نے یہ بات کی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے پاس جبریل کو بھیجا، میں پریشان ہوا کہ اب لوگ کیا کریں گے، تو جبریل حاضر خدمت ہوئے اور آ کے عرض کی، اے پیارے حبیب آپ غم نہ کیجئے، اللہ نے آپ کو ایک صدیق عطا کیا ہے جو آپ کے اسلام کی، آپ کی نبوت کی تصدیق کرے گا۔ میں نے کہا وہ صدیق کون ہے؟ فرمایا یہی تو ابو بکر عبداللہ بن عثمان قحافہ۔ فرمایا یہ ابو بکر۔ زندہ باد عالی مرتبہ۔ یہاں میں ایک اور بات بھی آپ کے وجدان کے لیے اور آپ کے ذوق کے لیے عرض کرتا چلا جاؤں، سیدنا علی مرتضیٰ اور جناب صدیق اکبر، ان کا انتخاب اللہ کی طرف سے بھی تھا اور اللہ کے رسول کی طرف بھی تھا۔ ایک دن دونوں یہ عظیم سے آبی رسول آ رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، جناب صدیق اکبر بھی چل رہے ہیں، جناب علی مرتضیٰ بھی ہیں، دونوں آئے، سرکار نے دونوں کی طرف دیکھا، سرکار مسکرا دیے، اور جس کو دیکھ کے میرے سرکار مسکرا دیں، اس کے نام پہ کسی کو تیوری آئے تو ہم اس کے دانت نہ توڑ دیں، ہم اس کا ماتھا نہ چیر کے رکھ دیں، جس کے نام پر اس کے ماتھے پہ تیوری چڑھے۔ اور جن دونوں کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹیں آ جایا کرتی تھی۔ جب سامنے آئے سرکار مسکرا دیے، سرکار نے فرمایا، سرکار نے نام نہیں لیا، سرکار نے فرمایا یہ تم دونوں جو ابو بکر و علی ہو نا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دونوں کی مدد کی ہے دو فرشتوں کے ساتھ، ایک کا نام جبریل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ آپ صحابہ نے یہی لکھا، کہتے ہیں اس کے بعد سرکار نے تعین نہیں کیا کہ جبریل کس کی مدد کرتا ہے اور میکائیل کس کی مدد کرتا ہے۔ ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، بزرگوں سے یہ بات مل گئی، لیکن میں یہاں اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا۔ آگے بڑھی سیدنا صدیق اکبر اور جناب علی مرتضیٰ، ایک وہ ہے جس کے کندھوں پہ مصطفیٰ سوار ہوئے ہیں، سمجھے میری بات؟ ایک وہ ہے جس کے کندھوں پہ مصطفیٰ سوار ہوئے ہیں اور ایک وہ ہے جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہوا ہے۔ اچھا دونوں کی کیفیت میں عرض کر دوں، جب بچے کو کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے تو اٹھانے کے انداز پتہ کیا ہوتے ہیں؟ فطری انداز کیا ہوتے ہیں؟ یہی فطری انداز سارے مورخین نے لکھا، صدیق اکبر کو بھی نصیب ہوا۔ ایک ٹانگ ادھر سے گزاری جاتی اور ایک ٹانگ ادھر سے گزاری جاتی ہے، ایک پاؤں ادھر سے اور ایک پاؤں ادھر سے، اور دو ہاتھ کہاں رکھے جاتے ہیں؟ سر کے اوپر۔ ایسی کیفیت ہوتی ہے نا جناب، سبحان اللہ، واہ حسن فطرت، واہ فطرت تیرا حسن کمال جانیے، سبحان اللہ، تو نے اعزاز دینا تھا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جس رات ہجرت کا حکم ہوا، سرکار نے اپنی مجلس شورا بلائی، اور مجلس شورا میں کون لوگ ہیں؟ جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں، جناب علی مرتضیٰ صفر اول ہیں، سبحان اللہ۔ یہاں بھی الگ نہیں ہوئے۔ یہ میں آج مثالیں اس لیے بتا رہا ہوں جناب، تاکہ یہ جو لوگ درمیان میں تفرقہ ڈالتے ہیں، خدا را ان سے دور چلے جائیے۔ سرکار نے مجلس شورا بلائی ہے اور ایک عظیم آج فیصلہ ہونے لگا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں بھی دو لوگ آئے ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ ایک کو اپنا سفر کا ساتھی بنایا اور ایک کو بستر مصطفیٰ پہ سلا دیا ہے۔ جو سفر پہ جا رہا ہے اس کا نام ابو بکر ہے، جو بستر پہ سو رہا ہے اس کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ فرمایا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ، کسی کو مصلی دیا تو کسی کو بستر دیا، کس کو جدا کرو گے؟ کہاں پیمانے لگاؤ گے؟ کہاں ترازو لگاؤ گے؟ بدبختو، کوئی ترازو رہ گیا؟
بستر مصطفیٰ پہ سلایا، ایک کو اپنے سفر میں ساتھ ملایا، چلایا، چلتے گئے۔ تمام سیر کی کتابوں میں لکھا ہے جب کٹھن وادی آ گئی، سنگلاخ راستے آ گئے، سنگلاخ راستوں میں ابو بکر کے عشق کو مسلایا، کہا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ساتھ ہو، اور سخت پھر پتھروں پر قدم مصطفیٰ آئے، نالین مصطفیٰ آئے۔ یہ ابو بکر عشق کی دنیا میں اسے ناجائز اور حرام سمجھتا ہے۔ کہا ابو بکر کیا کہتے ہو؟ کہا آقا آپ کا غلام بیٹھتا ہے، آج سواری میں بنتا ہوں، میرے سوار میرے مصطفیٰ کریم بن رہا ہے۔ میاں سواری اور سوار بڑے شان والے ہوتے ہیں۔ اگر میں تھوڑا سا اشارہ کروں، بعض لوگوں نے کہا نہیں جی یہاں تو صرف سواری ہے، سوار بڑا شان والا ہے۔ میں نے کہا پھر دوسری حدیث کا کیا کرو گے جہاں پر سواری کی عزت آئی اور سوار حسنین کریمین تھے، اور جا کے حدیث سے بیان کرتے ہو جناب کہ دیکھو حسنین کا مقام کیا ہے، جن کی سواری محمد مصطفیٰ ہے، تو پھر ہم یہاں کیوں نہ کہیں اس کی شان کیا ہوگی جس کی سواری میرے ابو بکر ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر کیا کہتے ہو؟ کہا سرکار میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ سبحان اللہ، واہ۔ اور جس کے ہاتھ سر پر اور جس کی کمر پر، ایک عام مثال ہم دیتے ہیں نا، جناب ساڈے پیچھے ساڈے کنڈ تے سائیاں دا ہاتھ ہے، کہنے ہیں ساڈے کنڈ تے سائیاں دا ہاتھ ہے، ساڈے سر تے سائیاں دا ہاتھ ہے۔ اور وہ سائیں کون ہوتے ہیں؟ سرکار کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی آگے اولاد ہوتی، سرکار کی اولاد، خود سرکار نہیں، خود سرکار دو عالم وسلم نہیں، ان کی آل پاک۔ تو ہم کہتے ہیں ہمیں کبھی کوئی ڈاج نہیں کر سکتا، ہمیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ سادات کرام کا ہاتھ ہمارے کمر پہ بھی ہے، ہمارے سر پہ بھی ہے۔ اور میاں اگر ہم آج پھولے نہیں سماتے، اگر یہ ہاتھ ہمیں مل جائے، اور جس کو ایک ہاتھ نہیں، جس کو دونوں ہاتھ مصطفیٰ کے نصیب ہو، اس کا مقام کیا ہو جائے گا؟ اس کا نام کیا ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ سرکار نے دونوں ہاتھ ایسے سیدنا صدیق اکبر کے اوپر ہاتھ رکھے، اور سیدنا صدیق اکبر چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ میں مختصر کر رہا ہوں، جب سور کے اندر پہنچتے ہیں، غار سور کے اندر پہنچتے ہیں، وہاں ایک اور بھی عاشق تھا جو عرصہ دراز سے انتظار کر رہا تھا اپنے یار کے دیدار۔ اب یہاں بھی اللہ نے شان دکھانی تھی اپنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اس نے بھی سلام پڑھے، سبحان اللہ۔ ایک مدت مدید گزری تھی، ایک عرصہ ہوا تھا دیدار یار کے لیے۔ آج وہ شب بھی بنی ہوئی کہ دیدار یار کو یوں پہنچے اپنے آشنا۔ آج وہ وقت بھی آ گیا کہ دیدار کروانے خود عربی تاجدار آ گیا۔ اب وہ اشتہار صاحب اس میں بیٹھا ہے، سارا صاف کر لیا، ایک سوراخ رہ گیا۔ جناب ابو بکر نے ایڑی رکھ دی، کہا ہو سکتا ہے یہاں سے کوئی موذی جانور نہ آ جائے، ایڑی رکھ دی۔ اب شام تو انتظار میں تھا کہ کب عربی یار آئے گا، اس کا دیدار ہوگا۔ وہ اپنی جسارت کے مطابق بار بار ڈستا ہے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی کھا رہا ہے کہ اے دو محبین کے درمیان حائل ہونے والے، آج پیچھے ہٹ جا، آج کھل کے جلوہ دیکھنے دے یار کا۔ لیکن آگے وہ بھی عاشق تھا، اس نے کہا نہیں، ساری جانیں دے کر جیسے دشمنوں سے بچایا ہے، یہاں والوں کے حوالے کیسے کر دوں، کیسے کر دوں؟ سرکار سیدنا صدیق اکبر کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ واہ جی واہ، یہ عشق بھی کیا کمالیت ہے، یہ عشق کے بھی اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ وہ کھیل نہیں جسے بچے کھیلیں، عمر بیت جاتی ہے صدمات سہتے سہتے۔ صدیق اکبر کی عمر بیت گئی تھی، سرکار نے دیکھا میاں جو گنبد خضرا میں بیٹھ کے آپ کو اور مجھے دیکھ سکتا ہے، وہ غار میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ابو بکر کے بدلتے رنگوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا؟ کیا خیال ہے؟ لیکن بتانا تھا، اعزاز بھی تو دینا تھا۔ لیکن کمال عاشق تیری عظمت کو سلام، نہ آواز نکالی نہ سیکھی، کٹتے رہے، تکلیف برداشت کرتے رہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ میں تیرا رنگ بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں،
کہا سرکار کچھ نہیں ہے، فرمایا نہیں بتا۔ کہا سرکار سبحان اللہ، ایک طریقہ پرانا تھا، جب بھی کوئی بات ہوتی تھی سوال ہوتا تھا، صحابہ پتہ کیا کہتے ہوتے تھے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ واہ، آج صدیق اکبر نے پھر وہی جملہ دہرایا۔ کوئی یہاں ساڈے جاندہ سرکار اسی تے وڈے گئے ٹکے گئے مر گئے اور اسی تے پتہ نہیں تواڈے پیچھے کی کر لیا ہیں، پھر بھی نہیں کہا، پوچھنے پر بھی نہیں کہا سرکار وہ ایڑی کھا گیا سب، نہیں کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کسی عاشق نے پتہ کیا لکھا کہ ابو بکر نے وہاں پہ یہ جملہ کیوں بولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یار کی مرضی ہوگی تو بچا لے گا، یار کی مرضی نہیں ہوگی تو جان یہی دیں گے۔ جب یہ جملہ بولا سرکار نے فرمایا ابو بکر ایڑی پیچھے ڈالو، ایڑی ہٹائی، اجدہ آیا اور گرا کر تو میں نے مصطفیٰ پہ۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر اور یہ تو میرے سے ملنے کے لیے اشتہار رکھتا تھا اور کب سے دعائیں مانگ رہا تھا، تو اس کو آنے دیتے۔ کہا سرکار یہ تو آپ کو پتا ہے، ہم نے تو ہر موذی کو روک رکھا تھا، جو بھی آئے گا مصطفیٰ کے مقابلے میں ابو بکر اس سے ٹکرا جائے گا۔ اب سبحان اللہ، اگلی بات سنیے، سرکار نے جب دیکھا، سرکار نے اپنا لعاب مبارک، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، دنیا ترستی تھی سرکار کے پسینے مبارک، ترستی تھی کہ نہیں ترستی تھی؟ اور عاشقوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عاشق وہ اب بھی مدینہ طیبہ کی سرزمین میں نہیں جاتے۔ میں ایک بزرگ کے بارے میں جانتا ہوں، وہ کہتے تھے میں حج اور عمرے پہ نہیں جاتا۔ کہی کیا؟ کہتے ہیں لوگ فرائض اور بھی تو چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ اللہ نے پکڑ لیا تو معافی مانگ لوں گا، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، توبہ کر لوں گا۔ کہتے ہیں لوگ نماز نہیں چھوڑ دیتے، نماز بھی تو فرض ہے تو حج بھی فرض ہے، فرض تو برابر ہے دونوں۔ کہا میں نہیں جاؤں گا۔ کسی نے کہا وجہ کیا ہے بابا جی، کوئی گل سانوں بھی دس دو کی وجہ ہے؟ کہتے پتہ نہیں کہاں کہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگے، ان قدموں کے اوپر میرے قدم آ جائیں۔ سبحان اللہ، یہ عاشقوں کے معاملے ہی بڑے الگ ہوتے ہیں۔ ان درویشوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں اور بڑی مشکل سی ہوتی ہیں۔ بہرحال آگے بڑھیے، سرکار نے اپنا لعاب دہن نکالا اور جناب ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دیا۔ اللہ اکبر، فوراً زخم ختم، سارا معاملہ درست۔ آگے بڑھیے، اور آخری یہ روایت میں بتانا بڑی ضروری سمجھتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز کے بعد سرکار نے 3 سوال کیے۔ مسلمانوں ذرا غور کرنا، آج فجر کے وقت ہم کہاں ہوتے ہیں اور ہمارے مصطفیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم بڑے عاشق بنتے ہیں، ہم کدھر ہوتے ہیں اور وہ اس وقت کدھر ہوتے تھے؟ اور صحابہ کرام اور اہل بیت کا نام لینے والوں وہ کہاں ہوتے تھے اور آج ہم کہاں پہ ہیں؟ ذرا غور کرنا۔ فجر کی نماز کے بعد سرکار نے پوچھا، فوراً سرکار نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو شخص آج روزے کے ساتھ ہے؟ ظاہر ہے فرض تو روزے ٹھیک ہے، باقی دن تھے۔ فاروق اعظم عرض کی یا رسول اللہ فدا کبھی امی یا سرکار میں نے رات کو ارادہ کیا تھا روزہ رکھنا ہے، لیکن سرکار نہیں رکھ سکا۔ سرکار نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ، مجھے پوچھنے دو سب سے۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی روزے میں ہے؟ صدیق اکبر نے ہلکا سا ہاتھ کھڑا کیا، کہا سرکار بتانا نہیں چاہتا تھا، نفلی روزہ ہے میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، آپ نے اب پوچھ لیا ہے، میں روزے کے ساتھ۔ پوری صحابہ کی محفل میں ایک شخص نے کہا سرکار میں روزے کے ساتھ ہوں۔ سرکار نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو بیمار کی ابھی عیادت کر کے آیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے کہا سرکار فجر کی اذان ہوئی سیدھے کہا کہ صبح کون جاتا ہے بیمار پرسی کرنے کے لیے؟ سرکار نے ٹھہر، سرکار نے فرمایا کوئی ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھنے سے پہلے، فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے کسی بیمار کی بیمار پرسی کر کے آیا ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، سرکار میں۔ اللہ اکبر، سرکار میں ہوں، میرا وہ دوست ہے، میرا بھائی ہے عبد الرحمن بن عوف، وہ بیمار ہے، تو میں نے کہا میں صبح اٹھ جاتا ہوں اور وہ بھی مجھے پتا ہے صبح تہجد میں اٹھ جاتا ہے، تو میں نے کہا اذان ہوئی ہے ابھی ساتھ میں اس سے پہلے میں نے تہجد پڑھی، تو میں نے دروازہ کھٹکایا تو وہ بھی تہجد سے فارغ ہو چکا تھا، تو میں نے کہا عبد الرحمن آؤ میرا دوست ہے، اس کو میں پوچھتا جاؤں کیا حال ہے، وہ آ نہیں رہا مسجد میں، تو انہوں نے کہا اب کچھ طبیعت بہتر ہے، کل ہو سکتا ہے ملاقات ہو۔ سرکار میں بیمار پرسی کر کے آیا۔ تیسرا سوال سن لیجئے، سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو کسی
غریب اور نادار اور مستحق کو کھانا کھلا کے آیا ہو؟ سیدنا فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو فجر ہوئی ہے، ابھی صبح صبح جائیں گے نماز پڑھ کے کھانا بنائیں گے، پھر اس کے بعد غریب کو دیکھیں گے مستحق کو دیکھیں گے اور اسے کھانا کھلائیں گے۔ سرکار نے فرمایا کوئی ہے؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا، کہتے جس نے 2 سوالوں میں وہ جواب دیے نا، تیسرا جواب بھی اسی کے پاس ہی ہوگا اگر ہوا تو۔ کہتے سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، ہاں سرکار آج میری اہلیہ جلدی اور گئی، میرا بچہ رو رہا تھا تو انہوں نے کچھ ایک روٹی اس کے لیے پکائی، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو میں جب دروازہ میں نے کھولا نا تو سامنے ایک فقیر کھڑا تھا، تو کہتے ہیں میں صبح سے کھڑا ہوں یہاں پہ، رات سے بھوکا ہوں۔ میں نے کہا جس کا دروازہ پہلے کھلے گا اس کے دروازے پہ جاؤں گا، صدا لگاؤں گا، ابو بکر سب سے پہلا دروازہ ہی تیرا کھلا ہے، مجھے روٹی چاہیے۔ میں گھر گیا، جو بیٹے کی روٹی پڑی تھی وہ اٹھا کر میں نے فقیر کو دے دی ہے، سرکار میں فقیر کو کھانا کھلا کے آیا۔ سرکار نے فرمایا مبارک ہو ابو بکر، اللہ نے عرشوں پر تیرا نام جنتیوں میں رکھ دیا ہے۔ مسلمانوں اس ساتھ کا نام کیا ہے؟ ابو بکر۔ خدا را ان عظیم ہستیوں سے محبت کرو۔ آج اسوہ صدیقی کی ضرورت ہے، آج عدالت فاروقی کی ضرورت ہے، آج سخاوت عثمان ذوالنورین کی ضرورت ہے، اور آج کفر میں، آج بربریت کے اس عالم میں، اور آج اس انتہائی مسلمانوں کا جو دیگرگوں حالات ہے، اس میں علی مرتضیٰ جیسی شجاعت، بہادری، تقوی اور ناحق کے سامنے حق کے ساتھ ڈٹ جانے کے لیے ہمیں علی مرتضیٰ کی شجاعت کا دامن تھامنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے کہا جناب اس کی عظمت کم ہے، وہ 4 نمبر والا ہے۔ میں کہا جاہل انسان یہ بات نہ کیا کر، یہ ترتیب نہ دے کہ وہ 4 نمبر پہ ہے تو شان میں کم ہے۔ میں نے کہا آنا ذرا میں تجھے ایک حوالہ دیتا ہوں۔ کہنے کہا کیسے؟ میں نے کہا کتابیں کتنی ہیں؟ کہتا 4۔ میں نے کہا آخری کتاب کون سی ہے؟ کہتے 4تھی کتاب کا نام قرآن ہے۔ میں نے کہا بتا شان والی تورات ہے یا قرآن ہے؟ کہنے لگا قرآن ہے۔ تو میں نے کہا بس یہی سوال کافی ہے، وما علینا الا البلاغ۔